صاحب نے وطن بدری کا اعلان کرتے ہوئے ایک بڑی خوبصورت نظم لکھی اور پاکستان میں رہنے والوں کو یہ پیغام دیا کہ اب اس ملک میں پرانے خوابوں کی جگہ نہیں ہے. اب یہ ملک نئے دھارے اور نئے راستے کی طرف جا رہا ہے، جو شاید وہ راستہ اور وہ منزل نہیں تھی جو پاکستان بنانے والوں کی آنکھوں میں تھی. فیض نے اپنی نظم لکھی: میرے دل میرے مسافر، ہوا پھر سے حکم صادر کہ وطن بدر ہوں ہم تم، دے گلی گلی صدائیں کریں رخ نگر نگر کا، کریں رخ نگر نگر کا کہ سراغ کوئی پائیں کسی یار نامہ بر کا. ہر ایک اجنبی سے پوچھیں جو پتا تھا اپنے گھر کا، سرے کوئے ناشنایاں ہمیں دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا. تمہیں کیا کہوں کہ کیا ہے، تمہیں کیا کہوں کہ کیا ہے، شب غم بری بلا ہے. ہمیں یہ بھی تھا غنیمت جو کوئی شمار ہوتا، ہمیں کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. فیض صاحب ایک بار نہیں، پوری زندگی میں بار بار مرتے رہے اور آواز اٹھاتے رہے. جب مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن شروع ہوا تب بھی انہوں نے کہا تھا حذر کرو میرے دل سے کہ خون کا پیاسہ ہے. اور مشرقی پاکستان کے حوالے سے انہوں نے اتنی نظمیں لکھی، لوگوں کو جگایا کہ ہمارے ملک میں جو ملٹری آپریشن ہو رہا ہے یہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے، یہ ملک ٹوٹنے کی طرف راستہ جا رہا ہے. لیکن کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی. اور پھر جب بنگلہ دیش کا قیام ہو گیا تو پہلی دفعہ جب پاکستانی وفد بنگلہ دیش گیا تو وہاں سے واپسی پر فیض صاحب نے لکھا تھا، اس کا عنوان تھا ڈھاکہ سے واپسی پر: ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی ملاقاتوں کے بعد، پھر بنیں گے آشنا کتنی مداراتوں کے بعد. کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد. ان سے جو کہنے گئے تھے فیض جاں صدقے کیے، ان کہی ہی رہ گئی وہ بات سب باتوں کے بعد. ڈھاکہ سے واپسی کے بعد انہوں نے اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کیا جو کہ ہر پاکستانی کے دل کی آواز تھی. ایگزائل کے زمانے میں وہ لندن، کینیڈا، امریکہ، مختلف شہروں میں در بدر پھرتے رہے اور پھر آخری دنوں میں انہوں نے اپنی یہ ایگزائل ختم کرتے ہوئے پاکستان چلے گئے یہ کہتے ہوئے: ہم مسافر یوں ہی مصروف سفر جائیں گے، بے نشاں ہو گئے جب شہر تو گھر جائیں گے. کس قدر ہوگا یہاں مہر و وفا کا ماتم، ہم تیری یاد سے جس روز گزر جائیں گے. جوہری بند کیے جاتے ہیں بازار سخن، ہم کسے بیچنے الماس و گوہر جائیں گے. نعمت زیست کا یہ قرض چکے گا کیسے، لاکھ گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. فیض آتے ہیں رہے عشق میں جو سخت مقام، آنے والوں سے کہو ہم تو گزر جائیں گے. فیض صاحب گزر گئے لیکن عشق کی راہ میں جو سخت مقامات آئے اس پر سے ایسی خوش اسلوبی سے گزرے کہ آج بھی اس راستے پر چلنے والوں کی نگاہوں میں وہ ایک امام وقت ٹھہرے، ان کو ایک رہبر ٹھہرے. ان کی آواز اپنی آواز لگتی ہے. آج بھی پاکستان کے لوگ، محکوم عوام، مظلوم عوام اور وہ آوازیں جو محصور ہیں وہ فیض صاحب کی زبان میں یہ کہہ رہی ہیں: قضا کے ہاتھ کوئی آ رہا ہے پروانہ، نہ جانے آج کی تحریر میں رقم کیا ہے. اس تحریر میں جو 20 نومبر 1984 کو لاہور کی شام میں لکھی گئی وہ فیض صاحب کی زندگی کا چراغ گل کر گئی. اور آج بھی ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کو محبت سے ان کی خدمت میں نذران عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کا جنم دن اسی طرح مناتے ہیں گویا وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں. ان کی آواز، ان کے دل کی دھڑکنیں، ان کا